السلام علیکم میرے عزیز دوستو آپ سبھی کو میری طرف سے عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ کچھ باتیں مجھے آپ سے کہنا تھیں، وہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو آپ سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عید الفطر یا عید کی خوشی ہم جو منا رہے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس خوشی کو منانے کو کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی خوشی دوستو، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا، اور وہ پوری طرح مکمل جو ہوا وہ رمضان کے مہینے میں ہی مکمل ہوا۔ اس رمضان کے مہینے میں آخری عشر میں قرآن کریم مکمل طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس قرآن کے نازل ہونے کی خوشی میں یہ عید منانے کے لیے ہم سے کہا گیا ہے۔ قرآن میں 2 عیدوں کا ذکر ہے، جس میں کہ ایک عید ہے آج ہے، تو اس کی خوشی کے لیے عید منانے کو کہا گیا ہے۔ اب اگر اس خوشی میں آپ لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں یا نئے پکوان پکاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ ہم نے قرآن سے اپنے آپ کو کتنا نزدیک کیا، قرآن سے اپنے آپ کو کتنا جوڑا، اور قرآن کی کتنی ہدایات کو ہم نے اپنی زندگی میں عمل میں لیا۔ ساتھیو، شاید میری بات کچھ لوگوں کو بری لگے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ بہت بڑی تعداد ہمارے ہندوستان میں نہیں، ساری دنیا میں قرآن کو اس لیے پڑھتی ہے کہ اس سے ہمیں ثواب ملے گا، اور وہ پڑھنا ضروری تھا۔ میں اس پڑھنے کو منع نہیں کرتا ہوں، نہ میں اس کو غلط کہتا ہوں، لیکن قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ قرآن آیا تھا آپ اور ہماری ہدایت کے لیے۔ ہم لوگ قرآن کو پڑھے چلے جا رہے ہیں، ثواب کے لیے پڑھے چلے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں جو ہدایت تھی قرآن سے وہ ہم نہیں لے پا رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت بڑی تعداد کو یہی نہیں پتہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے، کیونکہ ہم لوگوں سے سب سے بہت بڑی تعداد سے عربی نہیں آتی ہے۔ تو اگر عربی نہیں آتی ہے تو ہمیں عربی سیکھنا چاہیے، جیسے کہ ہم دنیا کے تمام مختلف چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ انگلش سیکھتے ہیں، سائنس سیکھتے ہیں، فزکس سیکھتے ہیں، کیمسٹری سیکھتے ہیں، بایولوجی سیکھتے ہیں۔ بہت سارے سبجیکٹس ہم سے نہیں آتے، ہم سیکھتے ہیں، اور سیکھنے کے بعد ہم اس کو پہچاننے لگتے ہیں، اس کو جاننے لگتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے تھا یا ہمیں چاہیے ضرور کہ ہم کچھ وقت قرآن کو سیکھنے کے لیے نکالیں۔ چلیے، اگر بہت سے لوگوں کو اتنا ذہن نہیں ہے کہ وہ عربی سیکھ سکتے ہیں، تو قرآن کے ترجمے کو تو پڑھ سکتے ہیں۔ آج قرآن کا ترجمہ نہ جانے کتنی لینگویج میں دنیا میں موجود ہے۔ آپ کو ہندی میں مہارت حاصل ہے تو آپ ہندی میں ترجمہ پڑھیے، آپ کو اردو میں مہارت حاصل ہے تو اردو میں ترجمہ پڑھیے، آپ کو انگلش میں مہارت حاصل ہے تو آپ انگلش میں ترجمہ پڑھیے۔ قرآن کا لفظی ترجمہ آپ کو 100% سب جگہ ایک سا ہی ملے گا۔ میں قرآن کے لفظی ترجمے کی بات کر رہا ہوں، قرآن کے تشریح کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ قرآن کے ترجمے کے وضاحت کی بات کر رہا ہوں۔ میں صرف قرآن کے لفظی ترجمے کی بات کر رہا ہوں کہ ترجمہ تو آپ کم سے کم قرآن کا پڑھ کے دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے، ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے، کس چیز سے ہمیں روکا جا رہا ہے، کس چیز کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ چیز کیجیے، کس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ یہ سب آپ کو قرآن پڑھنے سے پتہ چلے گا، اور اس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ میری زندگی میں تو آیا ہے، اور میری ہی نہیں، جن لوگوں نے قرآن کے شریف کو پڑھا اور اس کے ترجمے کو پڑھا اور اس کے ترجمے پر عمل کرنا شروع کیا، تو ان کی زندگی میں بدلاؤ آنا شروع ہو گیا اور ان کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ تو میرا یہی کہنا تھا کہ جب قرآن کو پڑھیں تو اس کا حق خالی پڑھنے سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، ہم قرآن کو سمجھیں۔ یہ خود قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے سمجھ کر پڑھو، اندھے اور بہروں کی طرح میرے اوپر سر مت ٹیک دینا۔ وہاں اندھے بہرے عقل کے اندھے کو کہا گیا ہے، یعنی جو عقل کے اندھے ہوں، وہ بہرے ہوں، ان کی طرح میرے اوپر سر مت ٹیکنا، مجھے سمجھ کر پڑھنا، سمجھ کر مجھے ماننا۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، چاہے ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں، چاہے ہم ایک آیت کا پڑھیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ ہم اگر قرآن شریف کا نادرہ پڑھتے ہیں تو نادرے کے ساتھ ساتھ
تھوڑا وقت ہم قرآن کے ترجمے میں لگائیں، ہم سمجھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ بہت کچھ آپ کے سمجھ میں آئے گا، کچھ چند ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ عالم دین سے پوچھیے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ باقی اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے سمجھ میں بہت کچھ آئے گا، بہت کچھ بہت زیادہ آئے گا، اور جیسے آپ ترجمہ پڑھتے آئیں گے آپ کا ذہن کھلتا آئے گا، آپ کو نئی نئی چیزیں دماغ میں آپ کا آتی جائیں گی، آپ سمجھتے جائیں گے، اس کی مشکل چیزوں کو بھی آپ کے دماغ میں آنا شروع ہو جائیں گی، سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اور آج کے دور میں ایک چیز یہ کہی جاتی ہے، اگر کسی کو اصلاح کے لیے کچھ سمجھایا جائے یا کسی سے کچھ کہا جائے کہ اس میں ہم قرآن کا بھی حوالہ دیں اور صحیح حدیث کا بھی حوالہ دیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی حوالہ دیں، تو اس میں آدمی سیدھا یہ کہتا ہے کہ ہم تو وہی کرتے آ رہے ہیں جو ہمارے سوسائٹی میں ہوتا ہے، جو ہمارے خاندان میں ہوتا ہے، جو ہمارے گھر میں ہوتا چلا آ رہا ہے، جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے اور ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، اس کو اب ہم چلا رہے ہیں آگے۔ میرے سمجھ یہ نہیں آتا، جب قرآن کی واضح بات آپ کے سامنے آ گئی، پروف کے ساتھ رکھ دی گئی، دلائل کے ساتھ رکھ دی گئی، تو آپ کے ماں باپ جو غلط کرتے تھے آپ اب وہ کیوں غلط کر رہے ہیں؟ اب اس کو ختم کیجیے نا، اس کو روکیے نا۔ یہ کیا جواب ہوا کہ ہمارے ماں باپ کریں گے ہم وہی کرتے چلے جائیں گے آگے تک؟ بہت سی چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں غلط کرتے تھے، ہم بڑے ہوئے ہم نے دین کو سمجھنا شروع کیا، قرآن کو سمجھنا شروع کیا، استادوں کی صحبت میں بیٹھے، عالموں کی صحبت میں بیٹھے، ان سے نالج لی، خود پڑھا، خود سیکھا، تو ہمیں سچائی پتہ چلنا شروع ہوئی کہ کیا غلط تھا کیا صحیح تھا۔ اس حساب سے ہم نے غلط چیزیں چھوڑتے چلے گئے، صحیح چیزوں کو اپناتے چلے گئے۔ لیکن لوگ نہیں چھوڑتے، لوگ ڈٹے رہتے ہیں اسی چیز پہ۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ جب صحیح چیز آپ کے سامنے آ جائے، حق آپ کے سامنے آ جائے، تو آپ باطل کو اور غلط چیز کو چھوڑ دیں۔ یہ نہ مت دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ کرتے چلے آ رہے تھے تو ہم بھی کریں گے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے ماں باپ ایسا غلط سلط کام کرتے چلے آ رہے تھے، ان کو علم نہیں تھا، اس کے باوجود بھی تم وہی کرو گے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ ان کو علم نہیں تھا، اس لیے وہ غلط چیزیں کر رہے تھے، تمہیں علم آنے کے بعد بھی تم یہ غلط چیزیں کرو گے۔ تمہیں تو علم آ گیا، تم تو چھوڑ دو۔ تو میرا یہی کہنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور قرآن کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے ترجمے کو تو کم سے کم پڑھیے۔ اوپر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے قرآن کو زندگی بھر پڑھتے رہے، لیکن قرآن میں اصل میں لکھا ہوا کیا تھا، یہ اس کا تو ہمیں مطلب ہی پتہ نہیں چلا، اس کی طرف ہم نے کبھی غور نہیں کیا، اس کو کبھی پڑھنے کی اپنی کوشش ہی نہیں کی۔ لوگ حافظ قرآن ہوتے ہیں، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، لیکن ترجمہ ایک بار بھی نہیں پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھیے، میں پڑھنے کو منع نہیں کر رہا ہوں، ثواب ملتا ہے، ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ میں اس کا حق ادا نہیں ہوتا جب تک آپ اس کی ہدایات جو ہیں اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ اور وہ ہدایات پتہ چلیں گے آپ کو اس کے ترجمے سے، یا آپ عربی سیکھیے تاکہ آپ کو اس عربی سے اس کا میننگ پتہ چل جائے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ اور اس عید میں بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، یہ بیماری، یہ وبا پھیلی ہوئی کرونا وائرس، بہت سے ہمارے محلے کے لوگوں کے بھی بہت سے لوگوں کے انتقال ہوئے، بہت سے شہر کے لوگوں کے انتقال ہوئے، ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں بہت سے لوگوں کے انتقال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس وبا کو، اس کرونا وائرس کو، چاہے کسی کے ذریعے بھی اس دنیا پہ آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دے، اور ایک بار پھر وہی پرانے دن لے آئے، سکھ چین والے۔ اور مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اور مختلف شہروں میں، مختلف دیشوں میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، سیریا میں، عراق میں، اور جارڈن میں، اور شری لنکا میں، بہت سے ایسے دیش ہیں، میں بہت سے کا نام بھی نہیں لے پا رہا ہوں، یہاں پر بھول گیا ہوں۔ ان سبھی دیشوں میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ظلم کو روک دے اور مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اور میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میرا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن سے جوڑیں اور قرآن کے ترجمے پر غور کرنے کی طرف دھیان دیں۔ پہلے قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے ترجمے کو سمجھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکل آسان ہوتی جائیں گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پھر نبی کی سنت بھی اپنائیں۔ پہلے قرآن ہے، پھر اس کے بعد نبی کی سنت آ جاتی ہے۔ جو آپ کو قرآن سے نہیں مل پائے گا، ویسے سب کچھ قرآن سے ملتا ہے، لیکن قرآن میں یہ بھی لکھا ہے جو نبی دے وہ بھی لے لو۔ جو صحیح حدیثوں میں ملے گا آپ کو، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھائیے۔ آپ کے دین میں جو مسٹیکس ہو رہی ہیں، جو کمی ہیں، وہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اور آپ سب لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ۔ ارادہ تو کیجیے، ضرور اس کو اللہ تعالیٰ مکمل کرے گا۔
بس اسی کے ساتھ آپ سے جا چاہتا ہوں. ایک بار پھر عید الفطر کی مبارکباد آپ کو میں دینا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور آج قرآن کا درس نہیں کر پایا، انشاءاللہ کل پھر سے قرآن کا درس کی شروعات کریں گے. سورہ رحمان جو قرآن کی 55ویں سورہ ہے اس کے لفظ ترجمے کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.